سب دوستوں کا یہ سوال ہے مفتی صاحب کہ ہم کرپٹو کرنسی میں کام کر رہے ہیں اور جو ایتھیریم کی ہم بائنگ سیلنگ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے، اور جو فورس آج میں ہم کام کر رہے ہیں یہ کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اکثر یہی سوال آتا ہے، اور دوسری بات یہ کرتے ہیں لوگ کہ پیسے کے ساتھ پیسہ آتا ہے، تو یہ ذرا آپ کائنڈلی مہربانی کریے گا کہ اس کو. جی ظفر بھائی آپ بول لیں پلیز. جی سب ممبرز یہ جو جوائن کیا ہوا میٹنگ میں، یہ سب لوگ استقبال کریں مفتی صاحب کا، ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو وہ آپ کیسے کریں گے؟ جب آپ نام پر کلک کریں گے ریز ہینڈ کا آئے گا آپشن، تو ریز ہینڈ کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ ان کا استقبال کر رہے ہیں. جلدی جلدی کریں. شاباش. مفتی صاحب ابھی آپ بہت سے شکریہ. بہت اہم باتیں کریں گے. شاباش. 6 لوگ ہو گئے ہیں، 7 لوگ ہو گئے ہیں. بالکل، جو لوگ آنسر لینا چاہتے ہیں وہ ضرور جو ہے نا وہ ہینڈ ریز کریں. جو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں نا وہ اپنے ہینڈ ریز کریں. اور ظفر بھائی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کو ہماری جو ہے نا وہ آواز بھی آ رہی ہوگی، اور وہ مطلب پوری جی. توجہ سے ہماری میٹنگ سن بھی رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. تو جو دوست ابھی تک میٹنگ میں نہیں پہنچے ہیں وہ دائیں بائیں گھوم پھر رہے ہیں، وہ آ جائیں میٹنگ میں. یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ زیادہ تر سوال ہم سے یہی کیا جاتا ہے کہ یہ فورس آج حلال ہے کہ حرام ہے. تو آج اس بات کا آپ کو جواب ملے گا. تھینک یو سو مچ آل ممبرز. اینڈ جی سر آپ پلیز کنٹینیو کریے اپنا محمد نیلمی صاحب بہت سے. کم، بہت دودھ نہیں ہے. اور جی یہ میں نے ان جی کے جی ہینڈ ڈاؤن کر دیے ہیں ظفر بھائی سب کے. جی ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام لوگوں نے. وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. تمام آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ حضرات نے فورساج اور ایتھیریم کو لے کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سوال و جواب کا سیشن رکھا اور معلوماتی سیشن رکھا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے ذہن میں اس حوالے سے جتنے بھی سوال آ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا انشاءاللہ جواب دے سکوں. باقی جن حضرات نے استقبال کے لیے کہا، اللہ جزائے خیر دے، اللہ رب العالمین کو عزت دے اور ان کے مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر سوال جواب کا سیشن اس کے بعد کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وتعالی احل اللہ البیع وحرم الربا. صدق اللہ العظیم. محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہم لوگ جس سلسلے کے حوالے سے آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پہ مالی معاملات سے متعلق ہے، یعنی کہ مالی لین دین کا سلسلہ ہے. یاد رکھیے کہ ہم جن چیزوں کو آج ڈسکس کریں گے یا جن چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے یا جن چیزوں کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہیں وہ 2 چیزیں ہیں. ایک ہے وہ کرنسی جس کے ذریعے آپ لین دین کرتے ہیں، اور دوسرا ہے وہ مارکیٹ جس میں آپ لین دین کرتے ہیں. ظاہری بات ہے ایک شخص ہے، اس کی جیب میں پیسے تو ہیں، وہ مارکیٹ جاتا نہیں ہے، خرید و فروخت نہیں کرتا، تو وہ پیسے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتے. جب وہ اپنی جیب والے پیسے لے کے مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو نفع یا نقصان دونوں کی صورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیوں کہ وہ خرید و فروخت کرتا ہے. کوئی سودا مہنگا لے کے سستا بیچے گا تو نقصان ہے، یا سودا سستا لے کے مہنگا بیچے گا تو فائدہ ہے. یہ بالکل کامن سی 2 صورتیں ہیں. اب اسی حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العزت نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں. ربا کا لغوی معنی ہے زیادتی، زیادہ، اضافہ. ٹھیک ہے، لیکن ہر زیادتی، ہر اضافے اور ہر منافع کو سود نہیں کہا جا سکتا. اس کی مخصوص خاص چند شکلیں ہیں، انشاءاللہ اس میں بعد میں ڈسکس کریں گے.
سب سے پہلے ہم کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، چونکہ ہمارا جو لین دین کا پہلا مرحلہ ہے وہ کرپٹو کرنسی کے ساتھ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر ادارہ اور ہر چیز جو ہے نا وہ ترقی کی راہ پر گامزن رہتی ہے۔ ہماری جو انسانی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، پچھلی کئی صدیاں ہماری یہ زندگی اس نے مختلف شعبوں میں مختلف قسم کی ترقی کے منازل طے کیے۔ خاص طور پہ یہ جس صدی میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اس صدی نے ایجادات کا ایک لامحدود سلسلہ ہمیں دیا ہے اور اس سلسلے نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیا۔ اب جب نیا دور ہے، ایجادات کی بہت زیادہ کثرت سے فراوانی ہے، تو جہاں دیگر زندگی کے معاملات میں ایجادات ہوئی، ترقی ہوئی، وہیں پر کرنسی جو ہے نا، جو جس کو ہم نقد کہتے ہیں یا ثمن کہتے ہیں، عربی میں ثمن کہتے ہیں، نقد بھی عربی کا لفظ ہے، اردو کا بھی لفظ ہے، اس نے بھی اپنی منازل طے کی ہیں۔ کرنسی نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی حالت بھی بدلی ہے اور قیمت بھی بدلی ہے۔ اب ابتدائی انسانی کا جو زمانہ تھا، جب انسان نے اپنے سماج کی ابتدا کی، اس وقت کو جو خرید و فروخت کا عمل ہوا کرتا تھا وہ بارٹر سسٹم پہ تھا۔ مثال کے طور پہ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لینا، چینی کے بدلے آٹا لینا، نمک کے بدلے گڑ لے لینا، اس طرح کا سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت جو ہے نا بارٹر سسٹم سے نکل کر سونے اور چاندی کے سکوں میں ہونے لگ گئی۔ ایک وقت آیا کہ سونا اور چاندی یہ سلسلہ بھی بدلا اور اس کی جگہ ایک رسید نے یا ٹوکن نے لے لی۔ جیسے آج کل ہمارے پاس کرنسی ہے، یہ اس سے قبل کا جو زمانہ ہے ہم اگر اس میں دیکھیں گے تو وہاں پہ ہمیں ایک ٹوکن سا مل جاتا تھا، اس پہ مخصوص مہر لگی ہوتی تھی وزارت مال کی طرف سے، ہر ریاست کی اپنی اپنی، یعنی کہ جو حیثیت اس ٹوکن کے اوپر جو رقم لکھ دی جاتی تھی، جو عدد لکھ دیا جاتا تھا، وہ خالی کاغذ کا ٹکڑا جس پہ مہر لگی تھی ریاست کی طرف سے، وہ ہم دے کر کیا کرتے تھے، اس کی عوض اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے تھے۔ پھر مزید وقت بدلا تو پیپر کرنسی کا زمانہ آیا جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اور یہ اس کی انتہا کا زمانہ ہے۔ پیپر کرنسی آئندہ 10-15 سالوں میں شاید یہ چیز بھی ختم ہو جائے، لیکن اس اختتام کے دور میں ہم نے نئے آنے والے دور کی ایجادات اور نئے آنے والے دور کی جو کرنسی کے حوالے سے ضرورت ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج کے موجودہ دور میں، جس کی ابتدائی شکل چیک کی صورت میں آ گئی، ڈیبٹ کارڈ کی صورت میں آئی، اے ٹی ایم کارڈ کی صورت میں آئی، ٹھیک ہے نا جی، یا پھر ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی صورت میں آئی، ایزی پیسہ وغیرہ ہو گیا، ہر ملک میں اس کے مختلف قسم کے طریقہ کار ہیں۔ اس سے اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ ٹوٹلی جسٹ ٹرانزیکشن نہیں ہے، بلکہ وہ پراپر ایک کرنسی ہے۔ آپ کے پاس کچھ ڈیجٹس ہیں، مثال کے طور پہ آپ ان کے مالک ہیں اور آپ کے پاس ان کے رکھنے کا اختیار بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ فزیکل کرنسی کے بالکل ایک متضاد چیز ہے، ایک الگ سی چیز ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت جو ہے نا بالکل فزیکل کرنسی کی طرح ہوتی ہے، اور بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے، اور اس ڈیجیٹل کرنسی سے ہم اپنی وہ تمام تر ضروریات پوری کر سکتے ہیں زندگی کی جو ہم فزیکل کرنسی سے کرتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ٹیکنیکلی جو گفتگو ہوگی وہ تو اسد بھائی اور خالد بھائی بتائیں گے، لیکن میں اس کے حوالے سے شرعی پوائنٹ آف ویو سے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فزیکل کرنسی ہے، ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو اس سے جب ہم اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں اور یہ ہماری زندگی کے اس وقت لازمی جز بن چکی ہے، حصہ بن چکی ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں اس کا جو ہے نا اس کے ساتھ تعامل ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس کی حیثیت متعین کرنے سے پہلے ہمیں یہ ضروری ہے سمجھنا کہ شریعت اسلامیہ میں مال کس کو کہتے ہیں، کیونکہ جس انسان کے پاس 1000 کوائن ہیں، 500 کوائن ہیں، 2 کوائن ہیں، 4 کوائن ہیں، وہ کیا کہتا ہے کہ میں اتنی مالیت کا مالک ہوں۔ اب جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اتنی مالیت کا مالک ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی شریعت کی روح سے مال کس کو کہا جاتا ہے؟ زر کا اطلاق یعنی مال کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے، اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے ثمنیت پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم مالیات کا نام یا لقب دے سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کانسیپٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کیا ڈیجیٹل کرنسی میں یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں، تو یاد رکھیے فقہائے کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو اقتصادیات اور معاشیات کے جو اصول اور قواعد بیان کیے ہیں وہ دراصل انسان کو نقصان سے بچانے اور فائدہ سے ہمکنار کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ اب پہلا اصول کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا پہلا اصول ہے کہ الضرر لا یزال،
یہ قاعدہ ہے، مستقلاً فقہ کا قاعدہ ہے اور قیامت تک یہ قاعدہ رہے گا۔ الضرر لا یزال، کیا مطلب؟ نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ یہ قاعدہ اصل میں جو میں نے آپ کے سامنے جو عربی کا جملہ پڑھا ہے، یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھایا جائے گا اور نہ پہنچایا جائے گا، اس اصول پر مبنی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں خود بتا دیا کہ بھئی جو آپ نے معاملات کرنے ہیں وہ معاملات ایسے نہیں ہوں گے کہ اس میں نہ تو آپ خود جان بوجھ کے نقصان اٹھائیں یا نہ ہی کسی دوسرے کو جان بوجھ کر نقصان پہنچائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا، اس ارشاد کے پیچھے بھی قرآن کی تعلیمات ہیں۔ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تظلمون ولا تظلمون، کہ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر کیا جائے، یعنی کہ ہمیں ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو لین دین کے معاملے میں، اور نہ ہی تمہارے اوپر کوئی دوسرا زیادتی کرے، چونکہ اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی جو فرامین ہے وہ ساری انسانیت کے لیے یکساں ہیں۔ جب باقی معاملات میں نبی علیہ السلام کے احکام یا قرآن کے احکام یا نبی السلام کی احادیث یکساں ہیں، تو مالی معاملات میں بھی، لین دین کے معاملات میں بھی وہ یکساں ہیں، ساری انسانیت اس میں شامل ہے، کہ کافر مسلم نان مسلم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام پتہ نہیں اجازت نہیں دیتا کہ بھئی آپ مسلمان کے ساتھ تو مالی معاملات میں امانت داری سے پیش آؤ اور غیر مسلم کے ساتھ جو ہے نا مالی معاملات میں امانت داری کا معاملہ نہ رکھ، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم کے ساتھ تو زیادہ احتیاط کا کہا گیا۔ یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں قرآن، حدیث اور فقہ کے جو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کسی بھی کرنسی کی شرعی حیثیت مقرر کرتے وقت ضروری ہے کہ اسلام کے اس تصور عدل کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، کلیدی حیثیت ہمیں دینی بھی چاہیے۔ اور جو پہلے زمانے کے فقہا تھے انہوں نے اپنے زمانے میں جو اجتہاد کیے یا فقہ کی جو جزیات تھی جو ان کو اس وقت کی قوموں کے سامنے رکھا، تو اس کی بھی بنیاد یہی تھی کہ بھئی نہ تم کسی کے ساتھ ظلم کرو مالی معاملات کے لین دین میں، اور نہ کوئی دوسرا تمہارے ساتھ کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلامی فقہ کا ایک دوسرا قانون ہے، اور اس فقہ کا ایک یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک کلیہ ہے جس کو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ عرف اور عادت، یعنی کامنلی ایسا ہوتا ہے جس کو ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کامنلی، اس کو عربی میں اردو میں عرف کہا جاتا ہے، عادت کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے عرف اور عادت کا؟ کہ جن امور کی بابت نصوص موجود نہ ہوں، یعنی کہ جن معاملات کے بارے میں قرآن و سنت کا کوئی واضح حکم موجود نہ ہو، قرآن و سنت نے اس کی صریح رہنمائی نہ کی ہو، تو ان معاملات میں لوگوں کے آپسی معاملات کو، لین دین کو، ان کے طریقہ کار کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ لوگوں کا معاملہ کرنا یہ بذات خود ایک قانون بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے قرآن و سنت میں تو کوئی وضاحت نہیں ہے، اس زمانے میں تو بارٹر سسٹم تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا تو پھر ہم نے فزیکل کرنسی کو کیسے ایکسیپٹ کر لیا، یا ہم نے سونا چاندی کو کیسے ایکسیپٹ کر لیا، یا ہم نے ٹوکن والے اور رسید والے زمانے کو کیسے ایکسیپٹ کر لیا؟ تو بھائی اس لیے ایکسیپٹ کیا کہ چونکہ اس میں اصول بنیادی طور پہ قرآن کا وہی تھا، لا تظلمون ولا تظلمون، کہ نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کوئی دوسرا کرے۔ اس اصول کی بنیاد پہ ہم نے 3 سے 4 سٹیپ گزار لیے، بارٹر سسٹم گزارا، سونا چاندی والا گزارا، ٹوکن والا گزارا، اور فزیکل کرنسی والے زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ پہلی چیز کے علاوہ کسی بھی نقد یا ثمن کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی صراحت نہیں تھی، لیکن عرف اور عادت نے یا اس زمانے کے فقہائے کرام کے اجتہاد نے ہمیں اجازت دے دی یہ کام کرنے کی کہ بھئی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اصول وہی ہوگا جو قرآن نے بتایا، اصول وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام نے بتایا۔ اصول کیا تھا؟ کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تمہارے ساتھ کوئی دوسرا ظلم کرے۔ اچھا، جب ہم عرف اور عادت کی بات کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ عرف اور عادت کے بارے میں علماء نے کیا لکھا ہے کہ العادت محکمۃ۔ کیا مطلب؟ کہ عرف اور عادت سے جو بات ثابت ہو جائے وہ گویا نص ہی کی طرح ہوتی ہے۔ نص سے کیا مراد ہے؟ قرآن یا حدیث یا صحابہ کے قول کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جو چیز عرف اور عادت سے ثابت ہو جائے لیکن قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، گویا کہ اس میں آپ کے لیے جواز کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس ساری گفتگو کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی کرنسی کی فقہی حیثیت متعین کرنے میں عرف اور عادت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہ جو کرنسی ہوتی ہے اس کی ویلیو کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ویلیو سے مراد یہ ہے آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جب آپ وہ پیسے دیتے ہیں گویا کہ آپ ایک ویلیویبل چیز دے کے اپنی ضرورت کی چیز خرید لیں۔ یہ جو ویلیویبل چیز آپ دے رہے ہوتے ہیں جس کے عوض آپ نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں ثمن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب ثمن کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ ثمن اصل میں
اس قدر کو، اس قیمت کو کہا جاتا ہے جو کہ غیر حصی چیز ہوتی ہے اور جو کسی بھی چیز کی ویلیو کو الاؤ کرتی ہے، کسی بھی چیز کی ویلیو متعین کر دیتی ہے، کسی بھی چیز کی ثمنیت کو متعین کر دیتی ہے۔ اب یہ جو ثمن متعین ہوتا ہے، کسی چیز کی ویلیو متعین ہوتی ہے، اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں تخلیقاً ثمن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جیسے مثال کے طور پہ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، یہ جس کسی بھی شخص کے پاس ہوگا، جس بھی شیپ میں ہوگا، جس بھی شکل میں ہوگا، یہ ثمن کہلائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک تو یہ ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں سونا اور چاندی یہی چیزیں ثمن ہوا کرتی تھی، لوگ اسی کے ذریعے خرید و فروخت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہوگی جو اپنی بیس کے اعتبار سے، اپنی بنیاد کے اعتبار سے ثمن ہو، جبکہ دوسری جو چیز اصطلاح یعنی کہ دوسری جو چیز ثمن بن سکتی ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ باہمی اتفاق کے ساتھ، باہمی یعنی کہ مفاہمت کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ظاہراً ہمارے پاس جو بھی کرنسی ہوتی ہے، فزیکل کرنسی، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ محض کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن جب ہم کیا کرتے ہیں کہ معاشرے کے مقتدر ادارے یا معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جو ہے نا، کسی ایک چیز کے اوپر اتفاق رائے قائم کر لیتا ہے کہ بھئی یہ چیز ثمن بن سکتی ہے، اس چیز کے عوض، اس پیپر کے عوض، اس پرائز بانڈ کے عوض، اس ڈالر کے عوض، یا اس درہم دینار یا پاکستانی یا انڈین روپیز کے عوض آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بھی ثمن بن جاتی ہے۔ وہ اگرچہ اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے تو ثمن نہیں ہوتی سونے چاندی کی طرح، لیکن اس کے اوپر لوگوں کا، سماج کا، معاشرے کا متفق ہو جانا، تو یہ اس چیز کو کیا بنا دیتا ہے؟ ثمن بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک تو بات امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یعنی بیسیکلی جی سر۔ جس طرح ہم فزیکل کرنسی کو اسٹیٹ، ریاست، اس کے اداروں کے اتفاق رائے سے ثمن تسلیم کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں ڈیجیٹل کرنسی کو ورلڈ وائڈ دنیا کی بڑی کمیونٹی کی ایکسیپٹنس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ثمن تسلیم کرتے ہیں۔ آگے میری بات سمجھ میں؟ اچھا، اس کے بعد اب اگلی جو بات ہے میں مختصر کروں گا چونکہ بات لمبی ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ثمن اصطلاحی یا ثمن بننے کے لیے اور اس کی ثمنیت پر، اس کی ویلیو کے اوپر اتفاق ہونے کا اندازہ کس طرح ہوگا؟ مثلا ہم یہ کہتے ہیں، ایتھیریم کی بیس پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یار ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس سے ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت آج کے دور میں تو ہم تسلیم کر رہے ہیں، لیکن اس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے گفتگو کی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ عوام میں کسی کرنسی کا چلن عام ہو جائے، کوئی کرنسی اتنی زیادہ استعمال ہونے لگ جائے اور حکومت بھی اس کو بطور کرنسی قبول کر لے، یہ تو پہلی چیز ہے جو کسی بھی کرنسی کو بطور ثمن تسلیم کر لیتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ عرف ختم ہونے سے اس کرنسی کی ثمنیت بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں پہلے 1000 کے نوٹ اور 500 کے پرانے جو نوٹ تھے، وہ جب تک حکومت نے اس کو قرار دیا ہوا تھا کہ اس کی ویلیو 500 کی اور 1000 کی، عوام میں وہ چیز رائج تھی۔ جو ہی حکومت نے قانون بدلا تو وہی 1000 کا نوٹ اور 500 کا نوٹ جو ایک ہفتہ پہلے اپنی ویلیو رکھتا تھا، ایک ہفتے کے بعد وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا یا اس سے بھی گئی گزری قیمت پہ جا چکا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ کہ ایک مخصوص دائرہ کار میں رہنے والے، بسنے والے جو افراد ہیں، جو معاشرہ ہے، ان کا آپس میں کسی بات پہ اتفاق کر لینے کے ساتھ۔ ظاہری بات ہے وہ اتفاق لوگ تو نہیں کرتے، وہ جو معاشرہ ہوتا ہے، جو سماج ہوتا ہے، اس میں ایک قانون ہوتا ہے، ایک ادارہ ہوتا ہے، ایک ریاست ہوتی ہے، اس کا سینٹرل بینک ہوتا ہے، ان کے مالیات کا ایک ادارہ ہوتا ہے، وہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ تو عام کرنسی کے بارے میں، یعنی کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ دوسری شکل اس کی کیا ہوتی ہے کہ حکومت اپنی جانب سے کسی چیز کو کرنسی مقرر کر لے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہے۔ دونوں صورتیں ہم لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں دیکھی ہوئی ہیں کہ ابھی جو ہمارے پاس مروجہ جو کرنسی ہے، یہ حکومت نے ہمارے لیے بالجبر قرار دی ہے کہ بھئی آپ اس کو تسلیم کرو گے، اور ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہمارا انکار کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس سے قبل بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ آج سے کچھ سال پہلے، یعنی کہ کچھ 25-30 سال پہلے ہم نے دیکھا ہوگا ایسا کہ بیک وقت کئی کرنسی نوٹ چل رہے ہوتے تھے، 10 سال، 15 سال، 20 سال پرانے بھی چل رہے ہوتے تھے، اور ان کی شیپس مختلف ہوتی تھی۔ المہم کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو کرنسی کی ویلیو تھی، یہ انسانی سماج کے باہمی اتفاق کے ساتھ جب تسلیم کر لی گئی تو اس میں ثمنیت پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب چونکہ ہم آ جاتے ہیں کرپٹو کرنسی کی طرف کہ یہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے۔
اس حوالے سے یاد رکھیں کہ چونکہ جس طرح ایک چھوٹے سماج اور چھوٹے معاشرے میں بعض لوگوں کے اتفاق رائے کے ساتھ کسی چیز کو کرنسی قرار دیا جائے اور اس میں تعامل کیا جائے اور لین دین کیا جائے، تو اگر چھوٹے پیمانے پہ یہ چیز جائز ہے تو ہم دوسری طرف یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج کی طور پہ ہے، اور وہاں پہ دنیا کے بڑے سماج نے، ایک بڑے معاشرے نے، بڑی تعداد نے، بڑے طبقے نے اس چیز کو، کرپٹو کرنسی کو بطور ثمن تسلیم کر لیا ہے اور اس کے ذریعے لین دین کرتے ہیں، اور اس کا لین دین جو ہے نا، یورپ مغرب کے کئی بڑے علماء جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، ان کو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ کرپٹو کرنسی میں ایک تیسری جو چیز ہے، بسا اوقات ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ آیا یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ یاد رکھیں سب سے پہلے ہمیں کرپٹو کرنسی کو نقد، ثمن یا زر جو ہے تسلیم کرنا پڑے گا، جیسا میں نے آپ حضرات کے سامنے دلائل رکھے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ جو ہے یہ ثمن بھی بن سکتی ہے، نقد بھی بن سکتی ہے، زر بھی بن سکتی ہے۔ اب زر کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس میں تین چیزیں ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، تین خصوصیات جس چیز میں پائی جائیں گی وہ چیز زر شمار ہوگی، نقد شمار ہوگی، ثمن شمار ہوگی۔ پہلی چیز کہ وہ ذریعہ مبادلہ ہو۔ ذریعہ مبادلہ کا کیا مطلب؟ کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ہم لوگ تبدیل کریں، اس کے عوض کوئی چیز خریدی جا سکتی ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ پاکستانی روپی سے ڈالر خریدتے ہیں، ڈالر سے ایتھیریم خریدتے ہیں، پھر آپ ایتھیریم سے دوبارہ واپس ڈالر میں کنورٹ ہوتے ہیں، وہاں سے پھر پاکستانی روپیز خریدتے ہیں اور اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ گویا کہ اس میں مبادلہ والا حکم پایا گیا۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے زر میں، وہ ہوتی ہے قیمتوں کا پیمانہ ہو۔ بالکل 100% یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ جس طرح باقی کرنسیوں کے ریٹس اپ اینڈ ڈاؤن جاتے ہیں، اسی طرح جس کرنسی میں ہم لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں یا ہم لوگ جس کرنسی کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، اس کی بھی قیمت یکساں نہیں رہتی، اوپر نیچے جاتی ہے۔ صحیح بات ہے کہ جب خریدار بڑھتے ہیں تو قیمت اوپر چلی جاتی ہے، جب فروخت کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں اور خریدنے والے کم ہو جاتے ہیں تو اس کی قیمت نیچے آ جاتی ہے۔ تو عام اس کا اصول ہے مارکیٹ کا۔ تیسری جو خصوصیت ہوتی ہے زر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ دولت محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ بالکل یہ آپ کی دولت ہے، اگر آپ 5 سال تک اس کو استعمال نہیں کرتے، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس فورم ہیں، آپ کے پاس والیٹس ہیں، آپ اس میں اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور محفوظ رکھنے کے بعد ایک وقت آنے پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جب یہ تینوں خصوصیات اس چیز میں پائی جا رہی ہیں جس میں ہم معاملہ کر رہے ہیں، یا دنیا میں جتنے دیگر یعنی کہ ڈیجیٹل کرنسیز ہیں یا فزیکل کرنسیز ہیں، جب ان تینوں میں یہ چیز پائی جائے گی، گویا کہ وہ ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ زر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بوجوہ اپنی تمام تر شرائط کے ساتھ۔ یہاں تک تو صورتحال جو ہے نا کرنسی کے حوالے سے ہم نے یہ ثابت کر لی کہ بھئی یہ کرنسی ہے۔ بنیادی طور پہ وہ کرنسی کی جو قرآن و سنت کی اصطلاح میں جو تعریفات ہیں کہ بھئی کیا چیز کرنسی یا ثمن بن سکتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں اور اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب یہ کرنسی بھی ثابت ہو گئی اور اس کے ساتھ لین دین کے معاملات بھی ثابت ہو گئے، کیا اس کرنسی کے ذریعے جس پلیٹ فارم کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، آیا یہ معاملہ کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال عمومی طور پہ یہ بنتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہے۔ وہ 1 لاکھ روپیہ جب تک آپ کی جیب میں ہے، اس کی مالیت تو اپنی جگہ 1 لاکھ روپیہ ہے، لیکن وہ گھٹ تو سکتا ہے آپ ضروریات اگر پوری کرنا چاہیں اس سے، لیکن بڑھ نہیں سکتا۔ اس کے بڑھنے کے لیے لامحالہ آپ کو کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہو، جس کی طرف میں نے بالکل ابتدا میں قرآنی آیت پڑھ کر اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک شخص اپنی جیب میں 1 لاکھ روپے لیے مارکیٹ میں آتا ہے، مارکیٹ میں آ کے وہ کوئی چیز خریدتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ منڈیوں کو دیکھ لیں، اکثر لوگوں کا جو روزانہ منڈی آنا جانا ہوتا ہے اپنی ضروریات زندگی پورے کرنے کے لیے، انہوں نے منڈی میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ آڑتی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے ٹرک بھی ہوتے ہیں اور بڑا لاٹ واٹ پڑے ہوتے ہیں سامان کے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹرک والوں سے ایک مخصوص قیمت کے ساتھ سامان خرید کے اسی موقع پہ اسی جگہ پہ رکھ کے بیچ دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو فورس آج ہے آپ کا، یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے ایک منڈی کی سی ہے۔ منڈی میں آپ سے پہلے بھی بڑے لوگ موجود ہیں اور آپ کے بعد بھی آئیں گے۔ آپ ایک نئے فرد ہیں جو اس منڈی میں آتے ہیں اپنی جیب میں 20، 18 یا 15 یا 40، 50 ڈالر لے کے۔ اب آپ نے آ کے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟
यहाँ पे दो रास्ते आपके सामने आ जाएंगे. अगर आपके पास पैसे जेब में नहीं है इतने ज्यादा, जो आपके पास हैं वो सिर्फ आपकी जरूरत की, आप उससे अपना खाना पीना करना चाहते हैं, लेकिन आपने अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करना है, तो आप क्या करेंगे, आप मेहनत में लग जाएंगे. मेहनत में कैसे लगेंगे कि एक बड़ा आड़त है वो आपको कहता है कि भाई यहाँ पे खड़े होके बोली लगाओ बाहर, तुम्हारी तरफ से जितने भी कस्टमर तुम लेके आओगे, जितने लोगों ने तुम्हारे जरिए से खरीदारी की होगी, तो मैं क्या करूंगा, हर बंदे के एवज आपको कमीशन दूंगा. मेरी मिसाल समझ रहे हैं आप हजरा? X3 की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ. जब आप मंडी में तशरीफ ले जाते हैं तो आपके सामने दो रास्ते हैं. जेब में ज्यादा पैसे हैं, आप जी समझ रहे एक हैं सर, दुकान, बिल्कुल समझ. एक आपके पास 1,00,000 रुपया है, मंडी में तशरीफ ले गए हैं, आपके सामने दो रास्ते हैं, दो दुकानें हैं. एक दुकान खाली है, एक भरी हुई है, या यूं कह लें कि दोनों दुकानें खाली हैं. दो ही रास्ते हैं कि जो खाली दुकान है, या तो आप 1,00,000 रुपए का सामान लेके उसमें बैठ जाएं और उससे जो है ना आप अपना रोजगार करें, या अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, जो हैं बहुत कम है, आपकी अपनी जाती जरूरत की, तो आप क्या करते हैं कि आप किसी दूसरे भरी हुई दुकान वाले बंदे के साथ जुड़ जाते हैं कि यार तुम्हारे पास तो मार्केट में सामान पड़ा हुआ है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे सामान को बेचने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे इसका एवज दो, इसका कमीशन दो, इसका प्रॉफिट दो, जो भी आप नाम ले लें. यही सूरत हाल मेरे भाइयों यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म की है कि जब आप इसमें दाखिल होते हैं, आपके सामने ज़ाहिरन दो रास्ते आ जाते हैं, दो ऑप्शन आ जाते हैं, जिसको हम X3 और X4 से ताबीर करते हैं. X3 में जो आप लोग मामला करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, इसको आप मुशारकत से ताबीर कर सकते हैं कि आपसे ऊपर वाला, उसने भी इतनी ही इन्वेस्टमेंट की है जितनी आपने की है. अब दोनों ने मिलजुल के एक किस्म की बराबर इन्वेस्टमेंट कर ली है. अब दोनों लोग मेहनत करेंगे, दोनों मेहनत करेंगे और दोनों की मेहनत का सिला दोनों को मिलेगा. जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो फर्स्ट लाइनर होगा, उसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा कि निस्बतन डायरेक्टली उसकी मेहनत होगी. जो उसका अप लाइनर होगा उसको निस्बतन कम सिला मिलेगा. वो कम भी सिला इसलिए मिलेगा कि उसकी डायरेक्टली मेहनत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसको सिला मिल रहा है तो उस सिला मिलने की वजह ये है, उस प्रॉफिट या कमीशन मिलने की वजह ये है कि ये जो पहला फर्स्ट लाइनर है, इसको लाने वाला ये इंसान है, इस पर मेहनत करने वाला ये इंसान है. यहाँ तक तो कहानी होगी, क्लोज हो जाती है कि ये मुशारकत की बेस में आता है, यानी कि पार्टनरशिप के साथ आप दोनों हजरात मिलकर काम कर रहे होते हैं. दूसरा, आपके पास खाली दुकान है, बड़ी सारी दुकान है, उसका नाम है X4. X4 में क्या है कि आपकी जेब में जो 1,00,000 रुपया पड़ा हुआ, आप क्या करते हैं, सामान खरीद के बैठ जाते हैं उसमें. आप अपने एक को मिलाएं, दो को मिलाएं, और होता क्या है कि भाई आए मिलजुल के काम करते हैं. एक शख्स पैसा लगा रहा है, दूसरों को कहता है कि भाई तुम बैठ के काम करो इस पे, जिसको हम ज़ाहिरन सूरत मुदारिबत की दे सकते हैं. मुदारिबत में क्या होता है कि माल एक शख्स का होता है, जगह दूसरे शख्स की होती है, या माल एक शख्स का होता है लेकिन वो खुद काम नहीं करता, उसने अपने पैसों को आगे लगा दिया होता है, सामान लेके उतार के रख दिया होता है कि भाई तुम ये सामान बेचो, ये जो भी आके खरीदने वाला खरीदे या बेचने वाला बेचे, लेकिन ये कि उस सामान से उसको मुनाफा होता रहता है. बेआइन ही ये मिसाल आप इसको शरी इस्तिलाह में मुदारिबत के साथ इसकी ताबीर कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा होता है, समटाइम स्पिल ओवर्स की सूरत में आ रहा होता है, समटाइम आपकी डाउन से आ रहा होता है, समटाइम आपके अप से आ रहा होता है, राइट से आ रहा होता है, लेफ्ट से आ रहा होता है. वो इसलिए आ रहा होता है कि जो मार्केट बनाई गई है, बनाने वाले ने इस मार्केट में कुछ ऐसे उसूल वज़ा किए हैं जिन उसूलों की बुनियाद पर किसी शख्स के साथ जुल्म नहीं होगा, किसी शख्स के साथ ज्यादती नहीं होगी, किसी शख्स का हक नहीं मारा जाएगा, किसी शख्स की हक तलफी नहीं होगी. याद रखिए, जहाँ पे कुरान ने ये कहा अहल्लल्लाहुल बैअ, बैअ की तो मैंने आपके सामने सारी सूरत बयान कर दी. करेंसी के जरिए लेन देन होता है, करेंसी की भी बात कर दी, और जिस मार्केट में होता है मार्केट की भी बात कर दी. कुरान ने दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया था वहर्रमर रिबा, कि अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया. सूद किसको कहते हैं? एक बात याद रखिएगा कि सूद कहा जाता है एक ही जिन्स की चीज के बदले उसी जिन्स की दूसरी चीज को लेना और उसमें कमी या ज्यादती करना. फिक़ह की इस्तिलाह में ये कहते हैं कि एक ही जिन्स, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल से समझाऊंगा, आसानी से समझ जाएंगे आप, कि आप 100 रुपया देते हैं किसी को बतौर कर्ज, और उससे वापस आप 120 रुपए लेते हैं, और इस शर्त पे देते हैं कि मैं तुमसे 120 वापस लूंगा. तो ये जो 20 हैं ये सूद है. और देने वाला अगर इत्तेफाक कर ले कि हाँ भाई मैं आपको दूंगा, तो देने वाला भी गुनाहगार होगा, हदीस की वईद उस पे भी आएगी, और जिसने मुतालबा किया है वो भी गुनाहगार होगा कि उसने मुतालबा किया है लेने का. एक ही जिन्स की चीज को उसी जिन्स की चीज के साथ बेचना या खरीदना और उसमें कमी और ज्यादती हो, ये सूद है. दूसरा, असद भाई ने इब्तिदा में एक सवाल किया था कि भाई मुनाफा जो है ना, मिसाल के तौर पे, या शायद अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर लीजिएगा असद भाई, आपने कहा था कि जिससे पैसा बढ़ता है तो ये सूद है.
تو بھائی گزارش یہ ہے کہ پیسہ بڑھنا مطلقاً سود نہیں ہے. کوئی بھی انسان اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تو پھر دنیا میں سارے کاروبار حرام ہو جائیں گے. یار ہر کاروبار میں تو پیسہ بڑھتا ہے نا. ایک الگ بات ہے کہ اخراجات ہوتے ہیں, تھوڑے ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں, لیکن بہرحال وہ جو چیز آپ کی ہوتی ہے, جو مارکیٹ میں آپ کی شاپ ہے, دکان ہے, کچھ بھی ہے, اس کی ویلیو بڑھ رہی ہوتی ہے, آپ اس میں ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر تو دنیا کا کوئی بھی کام, کوئی بھی کاروبار حلال رہ ہی نہیں سکتا اگر مطلقاً پیسے کے بڑھنے کو سود قرار دیا جائے. تو اس لیے سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ محض پیسے کے بڑھنے کو سود قرار نہیں دیا جا سکتا. ہاں پیسہ جو بڑھ رہا ہے اس کے بڑھنے میں کوئی ایسی غیر شرعی شرائط تو نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یار اس نے جو پیسے کو زیادہ کیا ہے, اس نے جو اپنی مالیت کو بڑھایا ہے, یا اس نے پیسہ کمایا ہے, اس کے کمائی میں کوئی ایسی شرط تھی, کوئی ایسا ذریعہ تھا, کوئی ایسا طریقہ تھا جس کی بنیاد پہ یہ حرام ہو گیا. کیونکہ جب قرآن ربا کا لفظ استعمال کرتا ہے تو حرام چیزوں کے حوالے سے, حرام کمائی کے حوالے سے سب سے ٹاپ لیول پہ جو چیز ہے وہ ہے سود. سود کے بعد نیچے آ جاتا ہے غصب, وہ بھی حرام ہے, ظلم وہ بھی حرام ہے. قرآن نے 3 چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے. ربا کو ممنوع قرار دیا ہے. آیا جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ربا کی کوئی صورت بنتی ہے؟ نہیں. کیوں نہیں بنتی؟ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستانی روپی کے ذریعے ایتھیریم کی طرف جاتے ہیں. پاکستانی روپی ٹو پاکستانی روپی ہمارا لین دین نہیں ہوتا. ربا کی پہلی شرط ہی سے کہانی ختم ہوگی کہ بھئی اس میں ربا کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ہم پاکستانی روپی سے ڈالر میں کنورٹ ہوتے ہیں, پھر ڈالر سے ہم لوگ ایتھیریم میں کنورٹ ہوتے ہیں. لہذا جو یہ مفتی صاحب یہ ربا کا مطلب ہے, ربا کہتے ہیں ربا ایسے اضافے کو کہتے ہیں جو اضافہ لا تظلمون ولا تظلمون کے حکم میں آ جائے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے مال کمائیں یا کوئی دوسرا آپ کے ساتھ زیادتی کر کے آپ کا مال لے لے. ربا کا مطلقاً جو لفظی معنی ہے وہ ہے زیادتی. ایسی زیادتی, ایسا اضافہ, ایسا نفع کہ جو کسی دوسرے شخص کے حق کو مار کے حاصل کیا جائے. جیسے 100 روپے کے عوض میں 100 روپیہ دینا تو انصاف ہے نا. آپ مجھے 100 روپیہ دیتے ہیں, بطور ادھار دیتے ہیں, میں آپ کو 100 واپس کروں, یہ انصاف ہے. لیکن آپ 100 دے کے مجھ سے 120 کا مطالبہ کریں گے تو وہ جو ایکسٹرا 20 ہوں گے وہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی. اگر میں اس کے دینے پہ راضی ہو جاؤں تو میں دینے والا سود کو ایکسیپٹ کرنے کی بنیاد پہ گناہگار اور مجرم ہوں, اور آپ لینے والے اس کے مطالبہ کرنے کی بنیاد پہ گناہگار اور مجرم ہیں. ربا کا مطلقاً جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسا نفع جو ظلمن اور زیادتی کے ساتھ حاصل کیا جائے. اور میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی, ایک شریعت کا قاعدہ, ایک نبی علیہ السلام کی حدیث, اور ایک قرآن کی آیت, کہ بھئی آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس میں کسی دوسرے کے لیے نقصان ہو. آپ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا, اور اللہ نے قانون ایسا بنایا کہ کوئی دوسرا بھی آپ کے ساتھ ظلم نہ کرے. جس طرح ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے تو جو قانون ہمارے لیے وہی قانون دوسرے انسان کے لیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ظلم نہ کرے. تو یہ جو معاملہ فورساج کا ہے جس پہ ہم لوگ پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں, اس میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ تو اس سے نفی ہوگی, مائنس ہوگی کہ بھئی اس میں ربا والا معاملہ نہیں ہے. دوسری چیز آتی ہے کہ بھئی کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو اپنی بیسک کے اعتبار سے تو حلال ہوتی ہیں, لیکن اس میں ادر ایکٹیویٹیز ایسی شامل ہو جاتی ہیں جس کی بنیاد پہ وہ حرمت کی طرف چلی جاتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ غصب کرنا, کسی کے مال کو ظلمن لے لینا. ٹھیک ہے نا جی, اس کو بتا کے, اس کو سمجھا کے, اس کے علم میں لائے ہوئے کسی کے مال کو ظلمن لے لینا. تو یہ اگرچہ مال لینا, کاروبار میں لینا دینا اپنی ذات کے اعتبار سے تو حلال ہے, لیکن اگر آپ کسی کے مال کو ظلمن لے لیں گے, قبضہ کر لیں گے, غصب کر لیں گے تو وہ حلال مال بھی حرام ہو جائے گا. حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں آپ کا ظلم ہے. تیسری چیز آتی ہے دھوکہ. دھوکے کے بارے میں جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. عمومی طور پہ کھانے پینے کے معاملات میں حدیث کو جو ہے نا بڑا کوٹ کیا جاتا ہے, لیکن یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہے. اب اس معاملے میں دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس معاملے میں دھوکہ ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی شخص کو جب اس پلیٹ فارم کے بارے میں آگاہ کر رہے ہوں تو آپ خدا را کوئی ایسی بات مت کریں, اس کو کوئی ایسا سبز باغ مت دکھائیں کہ بھئی تم جو ہی آؤ گے یہاں پہ آتے ساتھ ہی تم بلینر بن جاؤ گے, تم یہ ہو جاؤ گے, تم وہ ہو جاؤ گے. نہیں, جب آپ میں سے کوئی بھی بھائی یا بہن کسی کو پریزنٹیشن دے رہا ہو, کسی کو سمجھا رہا ہو اس سسٹم کے بارے میں, جو یہ سسٹم بنانے والے نے جس انداز سے بنایا ہے, جو اصول و قواعد اور ضوابط جس نے رکھے ہیں, جیسے رکھے ہیں ویسے بتائیں کہ بھئی یہاں پہ آؤ گے جس طرح باہر دنیا میں محنت کر کے پیسہ کماتے ہو, اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہو, یہاں پہ بھی آپ نے محنت ہی کرنی ہے. ہاں, محنت کی نوعیت بدل جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کسی کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور وہ شخص یہاں پہ آ جاتا ہے, کچھ انویسٹمنٹ بھی کر یہ لیتا ہے, مفتی صاحب میں ایک کوشچن پوچھ سکتا ہوں آپ؟ جی اگر تھوڑا ٹائم دے دیں میں اپنی گفتگو کو پورا کر لوں, پھر انشاءاللہ کوشچن آنسر کا سارا سیشن کر لیں گے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ حرام ہوتی ہیں، جن کے جواز کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. پہلی ربا ہوتی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سسٹم میں ربا کی تو کوئی صورت بنتی نہیں ہے. دوسرا غصب کا معاملہ ہے کہ وہ آپ خدا نخواستہ کوئی شخص ظلمن کسی کا پیسہ، کسی کا ایتھیریم اپنے پاس رکھ لے، دبا لے اور اس کو دینا یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے. تیسری یہ چیز ہے کہ دھوکہ کرنا، یعنی کہ آپ کسی شخص کو ایسا سبز بات دکھائیں کہ بھئی یہاں پہ آؤ، آپ جو ہے نا دن دہاڑے یا رات کے آخری پیر جو ہے نا آپ ملینر بن جاؤ گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور آپ وہ معاملہ، یعنی کہ ایسا ہے نہیں ہے. حقیقت میں ظاہری بات ہے محنت کرنی ہے، جس بھی انداز سے کرنی ہے محنت کرنی ہے. تو پیسے انویسٹ کرنے پھر بھی محنت کرنی ہے، اگر پیسے نہیں انویسٹ کرنے پھر بھی محنت کرنی ہے. تو اگر آپ کسی کو سبز بات دکھاتے ہیں تو یہ دھوکے کے زمرے میں آتا ہے. آپ اس کو بتائیں کہ بھئی یہ سسٹم ہے، فائدہ مند ہے، جوائن کریں، محنت کریں، جس طرح کسی آفس میں جا کے محنت کرتے ہیں یا کسی دوسرے فورم پہ جا کے محنت کرتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ محنت کر کے اپنے پیسے کما سکتے ہیں. گویا کہ یہ چیز تو ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی. باقی آپ حضرات کے سوال بھی لے لیتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں پہ ظاہراً اب تک جو سسٹم موجود ہے، جس طرح کا سسٹم میں نے سمجھا یا اسٹڈی کیا یا جتنا آج تک دوسرے بھائیوں نے سمجھایا ہے، اس میں ظاہراً نہ تو کوئی دھوکے کی صورت بنتی ہے، نہ ہی کوئی یعنی کہ غصب کی صورت بنتی ہے. اور ربا کے حوالے سے میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ یہ جنس واحد نہیں ہے، ایک جنس نہیں ہے، چونکہ ہم روپی ٹو روپی کا معاملہ نہیں کرتے بلکہ روپی ٹو ڈالر، ڈالر ٹو ایتھیریم چلے جاتے ہیں. پھر اس کی ویلیو پھر آپ ایک سوال کیا تھا اسد بھائی نے کہ بھائی صرف نفع ہی نفع ہو، نقصان نہیں. اس میں نقصان کا بھی اندیشہ ہے. نقصان کا اندیشہ کیسے ہے؟ میں آپ کو اس کی بالکل کرنٹ سچویشن کی مثال دیتا ہوں کہ کل اس وقت $406 کا ایک ایتھیریم تھا. سپوز جس بھائی نے کل 5 ایتھیریم یا 1 ایتھیریم یا 2 ایتھیریم پرچیز کیے، اس کی پرچیز پرائس تھی 406. آج دن کو اس کی پرائس چل رہی تھی 386 390 لائک دیٹ، اس کے راؤنڈ اباؤٹ چل رہی تھی. تو ظاہراً اس نے کسی چیز کو خریدتے ساتھ ہی نقصان کا سامنا کیا. گویا کہ اس میں دونوں اعتبارات پائے جاتے ہیں. اس کی ویلیو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے. آپ اپ ویلیو پہ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، وہ ڈاؤن ویلیو پہ آ جاتی ہے، آپ خسارے میں جا رہے ہیں. کاروبار میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ کو نفع نہیں ہوتا، اگرچہ کیا نفع کے لیے جاتا ہے، لیکن نقصان اور نفع یہ دونوں چیزیں کاروبار کا حصہ ہوتی ہیں اور کاروبار میں لازم ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ جس کرنسی میں میں اور آپ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اپنی ویلیو کو اپ اینڈ ڈاؤن کرتی ہے. یہ اپ اینڈ ڈاؤن کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں صرف نفع ہی نفع نہیں ہے بلکہ نقصان کے چانسز بھی ہوتے ہیں. اور کاروبار کا اور حلال جو بے ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے، اس کے بنیادی اصولوں میں سے بھی ایک اصول یہی ہے کہ بھئی اس میں صرف اور صرف نفع کی یعنی کہ 100% نفع کی امید رکھنا یہ بے وقوفی ہو سکتی ہے. کرتا اگرچہ ہر شخص نفع کے لیے ہے، لیکن بہرحال اس کو بس اوقات جو ہے نا نقصان کی کسی سچویشن کا، کسی صورت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو مجھے امید ہے جو میں نے گفتگو کی ہے، کافی کوشش میں نے اپنی طرف سے ضرور کی ہے کہ الحمدللہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر کر سکوں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. لیکن پھر بھی اگر وہ کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، اور کسی بھی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بلا تکلف کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ نے اتنا ڈیٹیل سے، اتنا بریفلی ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا، اور میرا تو نہیں خیال کسی کا کوئی سوال رہتا ہو، لیکن پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال رہتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب، یہ میرا کوشچن ہے کہ